ولیمہ حلال کرنے کے لیے اب سہاگ رات تو منانی پڑے گی نا۔ ولیمے کا فنکشن تب ہی ہوگا جب مجھے تمہاری پاک دامنی کا ثبوت ملے گا۔ حاکم دلہن بنی زرش کو بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ موبائل پر آنے والی زرش اور اس کے بوائے فرینڈ کی برہنہ تصاویر کو دیکھ کر حاکم کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ زرش خود کو چھڑانے لگی مگر حاکم اس کے لہنگے کو کھینچ کر فرش پر پھینک چکا تھا اور اس کی جولری کو نوچتے ہوئے اتار رہا تھا۔ حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی جب زرش کی چیخیں پوری حویلی میں۔ اس وقت زرش دلہن بنی اپنے حجلہ عروسی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کی کزنز اور بھابیاں اسے کمرے میں بٹھا کر گئی تھی۔ جب وہ حاکم کے نام سے اسے چھیڑتی تو اس کے گال حیا کے احساس سے دہکنے لگتے۔ ان کے کمرے سے جاتے ہی اس نے تہرانہ نگاہ کمرے پر ڈالی۔ وہ بہت تھک چکی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لباس بدل کر خود کو ریلیکس کر لے، مگر پھر اس نے سوچا حاکم پہلی بار اسے اس روپ میں دیکھے گا۔ اسے دیکھنے سے پہلے یہ سب کچھ تبدیل کرنا مناسب نہیں ہے۔ حاکم کا احساس آتے ہی وہ شرما کر اپنا سر جھکا گئی۔ حاکم جو اس کا پہلا خواب تھا، اس کی محبت جو اس کے تایا کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ایک ایسا خواب تھا جس کے ساتھ کی وہ ہمیشہ سے تمنائی تھی، آج وہ اسے حاصل ہو گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو مل گئے تھے، درمیان سے سارے فاصلے، سب کچھ مٹ گیا تھا۔ مگر کیا حاکم اسے قبول کر پائے گا؟ یہ سوچ آتے ہی زرش بری طرح سے پریشان ہو گئی۔ پچھلے دنوں جو کچھ بھی اس کے ساتھ بیت چکا تھا، گھر والوں کا رویہ، اپنوں کی باتیں، تانے، اور پھر تایا ذات کا اسے اپنا لینا، حاکم کے لیے اس سے مانگ لینا، یہ سب اسے ایک نئے جہان میں لے گیا تھا۔ اس نے اپنوں کی بدلتی نظر اور بے رخی دیکھی تھی۔ اس کا رشتوں پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ وہ کتنا روئی تھی، کتنا تڑپی تھی، سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی بہت کوشش کی، مگر گھر والے تو اسی کو قصوروار مان رہے تھے۔ وہ اس کو کیسے بے گناہ اور معصوم سمجھ کر معاف کر دیتے؟ زرش کو محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا خاندان اسی طاق میں تھا کہ کب انہیں زرش کی کوئی ایسی ویسی بات ملے اور وہ رائی کا پہاڑ بنا دے۔ اور زرش، وہ تو بہت معصوم تھی، بے گناہ تھی، جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے والی، آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے چھونے کی خواہش رکھنے والی۔ اس نے کہاں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہوگا؟ خوابوں کو پورا کرنے کی راہ میں ایسے پتھر آئیں گے، ایسی رکاوٹیں آئیں گی، ایسے کانٹے اگ جائیں گے جن کو چنتے چنتے وہ لہو لہان ہو جائے گی اور اپنوں سے متنفر ہو جائے گی۔ اتنے تمام عرصے میں اس کی حاکم کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ایک دو بار حاکم نے اس کے لیے پیغام بھیجا تھا کہ وہ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے، مگر زرش جانتی تھی کہ وہ کیا بات ہو سکتی ہے۔ اس میں حاکم کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے وہ چاہ کر بھی نہ اس کے سامنے گئی اور نہ اس کی کوئی بات سنی۔ اور آج وہ اس کی منتظر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ گھر والوں کی سرگوشی نما آوازوں سے اسے اس بات کا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ حاکم اس رشتے کے لیے خوش نہیں ہے۔ وہ ماں باپ کی زبردستی کرنے پر مان تو گیا، مگر شاید وہ رشتہ نبھا نہ سکے۔ تب اس نے پورے دل سے یہ دعا مانگی تھی کہ حاکم اسے اپنا لے، اور وہ اسے پوری ایمانداری کے ساتھ ساری زندگی بتانے کے لیے تیار تھی۔ ایک دھاڑ کی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ زرش نے سہم کر نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا، جہاں پر حاکم دروازے کو زوردار طریقے سے بند کر کے لمبے لمبے ڈھک بھرتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ تم تو ایسے سج دج کر بیٹھی ہو جیسے میں تمہارے ساتھ سہاگرات منانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے الفاظ تھے یا زہر میں بجھے ہوئے تیر جو زرش کو لہو لہان کر گئے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے یہاں پر آپ کی بھابیاں اور کزنز بٹھا کر گئی ہیں۔ یہ تو دستور زمانہ ہے، ہر دلہن شادی کی پہلی رات اسی طرح اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے، اس کے لیے سجتی سنورتی ہے، تو میں نے کیا غلط کیا؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اسے لگا تھا اگر وہ
اپنے حق کے لیے نہیں بولی تو وہ کبھی نہیں بول پائے گی۔ حاکم اس کی چلتی زبان کو دیکھ کر تو دنگ رہ گیا۔ بہت خوب، میں سمجھا تھا کہ یونیورسٹی میں جا کر تم نے صرف بے حیائی سیکھی ہے، صرف غیر مردوں کو اپنے پیچھے لگانا سیکھا ہے، مگر آج مجھے پتہ چلا کہ تمہارے منہ میں تو زبان بھی آ گئی ہے۔ چلو اچھا ہے، اب تمہارے ساتھ جو وقت میں اچھے طریقے سے بتانے والا تھا، اب میں نے وہ ارادہ بدل لیا۔ اب تو میں تمہیں تمہارے ہی طریقے سے ڈیل کروں گا، تمہیں تمہاری ہی زبان میں سمجھاؤں گا۔ ویسے بھی تم جیسی لڑکیوں کو آسانی سے کوئی بات کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ زرش کے آخری الفاظ پر ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس نے دیکھا۔ مجھ جیسی لڑکیاں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھ جیسی لڑکیوں سے کیا مراد ہے؟ آپ کیا بتانا پسند کریں گے؟ حاکم اس کی بات پر طنزیہ انداز میں ہنسا، جیسے زرش نے اسے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ ارے تمہیں نہیں پتا کیا تم جیسی لڑکیوں سے کیا مراد ہے؟ تم جیسی لڑکیاں جو ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملاتی ہیں، جو عاشقوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتی ہیں اور پھر ان کی ویڈیو اور تصاویر منظر عام پر آ جاتی ہیں، تب ان کے خاندان کے کسی لڑکے کو قربانی کا بکرا بننا پڑتا ہے اور ان بدکردار لڑکیوں کو اپنانا پڑتا ہے۔ تم جیسی لڑکی جو یونیورسٹی میں نہ جانے کتنوں کے ساتھ تعلق بنا چکی ہے۔ ہمیں تو صرف ایک لڑکے کے بارے میں پتہ چلا ہے، تم نہ جانے کتنوں کے بستر کی زینت بن چکی ہو، کتنوں کا دل بہلا چکی ہو۔ آخر پچھلے 2 مہینے سے تم یونیورسٹی جا رہی ہو، ان 2 مہینوں میں کتنے تم نے بوائے فرینڈ بدلے ہوں گے؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے جھنجھوڑتے ہوئے، غصے سے دھاڑتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ زرش وہ اس کے لفظوں کے زہر کو سہ نہیں پا رہی تھی۔ وہ بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ خدا کے لیے چپ ہو جائیں، ایسے الفاظ میرے لیے استعمال مت کریں، مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی ہے، میں ایسا کبھی نہیں سوچ نہیں سکتی۔ حاکم نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اچھا، تم ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، تو پھر یہ کیا ہے؟ حاکم نے موبائل زرش کے سامنے لہرایا، جس پر ایک ویڈیو جگمگا رہی تھی۔ زرش نے بے یقینی سے موبائل پکڑ لیا اور اس میں نظر آنے والے مناظر کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کبھی وہ موبائل کی طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی حاکم کی طرف، جس کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں لہو انگارہ تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر وہ لڑکا ابھی اس کے سامنے ہو تو اس کا قتل کر دے گا۔ زرش کے منہ سے کانپتی آواز نکلی، میں یہ نہیں جانتی یہ سب کیا ہے، وہ کون ہے جو یہ کر رہا ہے اور کیوں؟ حاکم کہنے لگا، تمہاری بے حیائی کی دوسری داستان بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ لوگ ان مناظر کو دیکھ کر اپنی آنکھیں سینک رہے ہیں، اپنے جذبات کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، اور میں تمہاری جیسی بدکردار لڑکی کو اپنے نام کا سہارا دے کر اپنے کمرے میں لا کر بٹھا چکا ہوں۔ تمہیں بہت شوق تھا نا یہ سب کرنے کا، مرد کی قربت پانے کا، اس سے پیار لینے کا۔ آج میں تمہاری پیاس ایسی شدت سے بجھاؤں گا کہ تم دوبارہ ایسی کوئی خواہش نہیں کرو گی، دوبارہ کسی اور کی طرف تم نہیں جاؤ گے، ورنہ کل کو تم اٹھ کر گھر میں یہ ڈھنڈورا پیٹنے لگو کہ میرے شوہر نے میرا حق ہی نہیں دیا، اس لیے میں باہر جا کر منہ کالا کروں گی۔ تب کیا ہوگا؟ میری اور خاندان کی عزت تم مٹی میں ملاؤ گی، اور میں تم جیسی لڑکی کو مزید کوئی موقع نہیں دینا چاہتا۔ زرش اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آپ خدا کے لیے ان الفاظ کو استعمال کرنا بند کریں، ورنہ میری جان چلی جائے گی، میں خودکشی کر لوں گی، اپنی جان لے لوں گی۔ آپ یہ سب مت کریں۔ حاکم نے ایک جھٹکے سے اس کا دوپٹہ اتار پھینکا، اس کے بالوں میں پن کھینچی، نوچ نوچ کر زیورات اتارنے لگا۔ ایسے ہی پیار کرتا ہوگا نا وہ تمہارے ساتھ، ایسے ہی تعریف کرتا ہوگا، ایسے ہی دیکھتا ہوگا، بتاؤ مجھے۔ وہ اسے دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑ کر جنونی انداز میں بول رہا تھا۔ زرش کا پورا وجود کانپ رہا تھا، خوف سے کپ کپاتے ہوئے وہ بامشکل بول پائی تھی، اب ایسا مت کریں، میں آپ کی شدت سہ نہیں پاؤں گی، مر جاؤں گی میں۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سچ نہیں ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، مجھے پھنسانے کی سازش ہے، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی،
مگر وہ حاکم ہی کیا جو کسی کی بات پر اعتبار کر لے؟ جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اسے میں کبھی نہیں جھٹلاؤں گا۔ زرش کا تو پورا وجود وہ تو جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ حاکم کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھی اور حاکم جنونی انداز میں اسے نوچ رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ روتے ہوئے بولی تو حاکم کہنے لگا، یہ سب اپنے اس عاشق کو بھی کہنا تھا نا کہ میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ اگر وہ یہ سب نہ کرتا تو اس وقت تم یہاں پر نہ ہوتی۔ زبردستی تمہارے سر کے اوپر مجھے اپنے نام کی چادر نہ ڈالنی پڑتی۔ تمہارے بدنما وجود کو چھپانے کے لیے مجھے اپنے نام کا سہارا دینا پڑا۔ تم یہ جانتی ہو کہ میں نے کیسا کڑوا گھونٹ پیا ہے تمہیں اپنانے کے لیے؟ زرش رونے لگی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ سب سچ نہیں ہے۔ میں پاک دامن ہوں، بے گناہ ہوں۔ اب حاکم اور بھی زیادہ غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم پاک دامن ہو تو اپنی پاک دامنی ثابت کرو۔ وہ الماری سے سفید رنگ کی چادر نکال کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے بولا، ابھی تمہاری میں سبھی لوگوں کو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم پاک دامن ہو یا نہیں۔ جو یہ تصویریں ہیں، جو ویڈیوز ہیں، یہ سچ ہیں یا جھوٹ؟ ویسے رائی کا پہاڑ نہیں بنتا، کچھ نہ کچھ تو اس معاملے میں سچائی ہوگی، تبھی تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اور وہ لڑکا تمہیں اپنانے کے لیے ہر حد سے گزر جانے کے لیے تیار ہے، اسے اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ ساتھ اپنی بھی تصویر اور ویڈیو اس نے نیلام کر دی۔ یقیناً یہ سب اس نے تمہاری محبت میں ہی کیا ہے تاکہ کوئی اور تمہیں اپنائے نہ۔ وہ اس پر الزامات کی بچھاڑ کرتا اس پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ زرش کے منہ سے چیخ نکلی تھی جو اسی کمرے میں ہی گونج کر رہ گئی۔ حاکم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم بے گناہ ہو، پاک دامن ہو؟ جبکہ آج تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہارا سچ کیا ہے، سب کے سامنے آ جائے گا۔ زرش روتی رہی، چلاتی رہی، مگر حاکم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ جب اس کے جذبات کا طوفان تھما تو وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ ابھی بھی اس کی سسکیاں حاکم کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کی آنکھیں تڑپنا ایک پل کو حاکم کو دیکھے کچھ ہوا تھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی جو بڑے بڑے خواب لے کر گھر سے باہر نکلی تھی، جو منزلوں کو چھونا چاہتی تھی، حاکم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے خاندان کی اتنی لائق اور ذہین لڑکی ان کے خاندان کی بدنامی کا باعث بنے گی کہ وہ باہر نکلنے سے پہلے منہ چھپانا پسند کریں گے۔ اس نے جلدی سے اس چادر کو دیکھا، دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ تو واقعی پاک دامن ہے، وہ زیر لب بولا۔ تو پھر وہ سب کیا ہے؟ جب اس نے اپنے موبائل میں وہ ویڈیو دیکھی تو ایک بار پھر سے اس کا خون کھول اٹھا۔ محترمہ میرے سامنے ناٹک کر رہی ہیں، جبکہ یہ تو پہلے ہی سب کچھ اپنے اس بوائے فرینڈ کو سونپ چکی ہے۔ ویڈیو میں تو صاف نظر آ رہا ہے یہ کتنا خوش ہے اس کے ساتھ، تو کیا اس نے اسے اپنے حق وصول نہیں کیے ہوں گے؟ محبت کے نام پر جو اس نے کھیل کھیلا ہے اس کو انجام تک تو پہنچایا ہوگا۔ حاکم خود اذیتیں کے شکنجے میں بری طرح سے پھنسا ہوا تھا۔ ایک نئی صبح زرش کی زندگی میں طلوع ہوئی تھی جو اس کے لیے اذیتوں اور تکلیفوں کا نیا در کھول گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اب اس کی زندگی آسان نہیں رہی۔ وہ جو سمجھتی تھی کہ محبت کو پالے گی تو زندگی آسان گزرے گی، محبت کا ساتھ اسے معتبر کر دے گا۔ اب اسے پتہ چلا تھا کہ محبت تو انسان کو کبھی کبھی تہی دامن کر دیتی ہے، انسان کی آنکھوں سے خواب نوچ لیتی ہے، اس کے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے کمرے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ کبھی اس کمرے میں آنے کی اس کی بہت خواہش تھی، اور اب جیسے ہر خواہش مر چکی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپایا اور سسک سسک کر رو پڑی۔ آغا ہاؤس میں 2 فیملیز رہتی تھی، اسفندیار آغا کے 2 بیٹے، شہریار آغا اور مجتبیٰ۔ ان کی ایک بیٹی تھی نورین جو کہ دوسرے شہر میں بیاہی ہوئی تھی۔ شہریار کے 3 بیٹے تھے، عباد، وکی اور حاکم۔ حاکم سب سے چھوٹا تھا، جبکہ مجتبیٰ آغا کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی کا نام زرش تھا، چھوٹی کا نام سہرش اور بیٹے کا نام اسامہ۔ زرش کو خاندان میں بہت اہمیت حاصل تھے کیونکہ وہ بہت نیک، شریف اور بہت ذہین بچی تھی۔ اپنی کلاس میں ہمیشہ پہلی پوزیشن لیا کرتی۔
خاندان میں اور بھی بہت سارے بچے تھے جو بہت اچھے اسکولوں میں پڑھے لکھے تھے، مگر پھر بھی وہ زرش کی ذہانت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب بھی رزلٹ آتا تو سب کو ہی پتا ہوتا کہ اس بار بھی پوزیشن زرش کے حصے میں ہی آئی ہوگی، اور سب کا شک بالکل درست ثابت ہوتا۔ زرش بچپن سے ہی بہت پر اعتماد تھی۔ خدا نے اسے خوبصورتی کی نعمت سے بھی مالا مال کیا ہوا تھا۔ خوبصورتی اور ذہانت کا امتزاج مل کر اسے ایک پر اعتماد لڑکی بناتے۔ جب وہ میٹرک کلاس میں تھی تو تب ہی وہ اپنے تایازاد حاکم کے بارے میں دوسرے انداز میں سوچنے لگی۔ حالانکہ وہ بچی تھی، جیسی پڑھائی کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں تھا، مگر محبت جیسا جذبہ اس پر بہت نوعمری میں ہی وارد ہو گیا تھا۔ وہ اس کے خواب اپنی آنکھوں میں بننے لگی، اس کو چاہنے لگی، جبکہ وہ عمر میں کافی بڑا اور بہت سنجیدہ مزاج کا لڑکا تھا، جسے اپنے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک حد تک وہ مغرور بھی تھا، اس کا شمار بھی خاندان کے ذہین ترین بچوں میں تھا۔ ہمیشہ وہ بھی اپنی کلاس کا ٹاپر رہا، اس لیے وہ کبھی بھی زرش سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ یوں بھی وہ اس سے بہت چھوٹی تھی، اس نے تو کبھی زرش کو نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ ہاں، جب کبھی اس کے چچا جان زرش کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے کہتے تو تب وہ اسے پڑھاتے ہوئے اس کی صلاحیتوں سے ضرور متعارف ہوتا تھا۔ وہ اتنی ذہین تھی کہ ایک بار سمجھائی گئی بات کو اچھے سے سمجھ لیتی۔ ذرا ذرا سی بات پر حاکم کا دماغ بالکل نہیں کھاتی تھی۔ میٹرک کا جب رزلٹ آیا تو زرش نے پورے بورڈ میں ٹاپ کیا۔ وہ خوش تھی اور پلاننگ کر رہی تھی کہ آگے کون سے کالج میں داخلہ لے۔ جب رات کے کھانے پر اس نے سب کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بینکنگ کی فیلڈ میں جانا چاہتی ہے، تب سب بڑے کہنے لگے، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم آگے پڑھو گی؟ زرش حیران رہ گئی، اس میں برائی کیا ہے؟ حاکم بھائی بھی تو پڑھ رہے ہیں اور عباد بھائی بھی یونیورسٹی جاتے ہیں، اگر میں پڑھ لوں گی تو اس میں برائی کیا ہے؟ سب لوگ کہنے لگے، ہمارے خاندان کی لڑکیاں زیادہ تعلیم حاصل نہیں کرتی، زیادہ تعلیم انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہے، یہ بات دادا جان نے کہی تھی، جسے سن کر زرش کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ارے دادا جان، یہ آپ کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، آگاہی دیتی ہے، اچھے برے کی تمیز دیتی ہے، اور اگر میں اتنی ذہین ہونے کے بعد بھی، اتنے نمبر لینے کے بعد بھی آگے نہ پڑھوں گی تو کیا فائدہ؟ پھر دادا جان کہنے لگے، میرے ساتھ بحث مت کرو، مجھے لڑکیوں کی بحث کرنا اچھا نہیں لگتا۔ میٹرک تک کی تعلیم لڑکیوں کے لیے کافی ہوتی ہے، اور اب تم گھر میں بیٹھو، گھرداری سیکھو، سلیقہ شعاری کرو۔ پھر وہ اس کی ماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھو، بلکہ باہر رشتہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں ہی 3 لڑکے موجود ہیں، اس کی شادی کرنے کی تیاری کرو۔ ان کی بات پر سب خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھے رہے تھے۔ زرش ان تینوں بھائیوں سے چھوٹی تھی، ان دونوں بھائیوں کو اپنا خطرہ پڑ گیا۔ ارے دادا جان، بچی ہے، اگر وہ پڑھائی کی خواہش کا اظہار کر رہی ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ آج کل لڑکیاں پڑھتی ہیں اور ہر فیلڈ میں اپنا نام بھی بنا رہی ہیں۔ ویسے بھی کالج کی تعلیم تو 2 سال کی ہے، 2 سال کے بعد آپ اسے گھر بٹھا لیجیے، ابھی 2 سال اور پڑھنے دیں۔ یہ بات کہنے والا حاکم تھا تو جو دادا کا لاڈلا تھا، وہ اپنے لاڈلے کی بات بھلا کیسے ٹال سکتے تھے؟ 2 سال کی بات مان کر انہوں نے زرش کو کالج میں جانے کی اجازت دے دی۔ زرش کے لیے انہوں نے الگ سے ڈرائیور رکھ لیا تھا جو اسے کالج میں چھوڑنے اور لے جانے جاتا، جبکہ اس کی دونوں بہنیں تو بھی اسکول میں ہی پڑھتی تھی، اور انہیں خود ہی حاکم یا عباد میں سے کوئی بھی لے جاتا اور واپس بھی لے آتا، یا پھر گھر کا جو آدمی بھی فارغ ہوتا وہی ان کو لے آتا۔ 2 سال جب زرش کا رزلٹ آیا تو ہمیشہ کی طرح اس نے ٹاپ کیا، اور وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ اس پر سب لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ ارے یونیورسٹی میں پڑھنا تو مزید بدنامی کا باعث بنے گا، وہاں پر لڑکیوں کے ساتھ لڑکے بھی ہوتے، اب ہمارے خاندان کی لڑکیاں کیا لڑکوں کے ساتھ پڑھیں گی؟ دادا جان نے اعتراض کیا۔ زرش کہنے لگی، دادا جان، وہاں پر اتنی لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کے گھر والے بھی تو ان کو اجازت دیتے ہیں پڑھنے کی، تو پھر میں کیوں نہیں؟ کیا میں دنیا سے نرالی لڑکی ہوں؟ دادا جان کہنے لگے، بیٹا میں ان لڑکیوں کی بات نہیں کرا، ان کے گھر کا ایسا ماحول ہوگا، مگر میرے گھر کا ایسا ماحول نہیں ہے، میں لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ زرش نے بحث کرنا شروع کر دی، احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ وہ رونے لگی، مجھے پڑھنے کی اجازت دے ورنہ میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی، ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟
جب انسان اپنے خواب ہی نہ پورے کر سکے، اور تعلیم تو ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ دادا جان کیسے مجھے اس بنیادی حق سے محروم کر سکتے؟ جب اس نے روتے ہوئے اپنی ماں سے فریاد کی تو وہ کہنے لگی، بیٹا میں تمہارے دادا جان سے درخواست ہی تو کر سکتی ہوں، تمہارے ابو بھی ان کے سامنے نہیں بولتے، گھر کا کوئی آدمی بھی ان سے اپنی بات نہیں منوا سکتا، ایک حاکم ہے جو ان سے بات کرنے کی ہمت کرتا ہے، میں حاکم سے بات کرتی ہوں۔ حاکم کا نام سن کر زرش کی دھڑکنیں جیسے بے ترتیب ہوئی۔ جب حاکم ہر بار اس کی مدد کرتا، ہمیشہ کسی نہ کسی بات کے لیے اسے دادا جان سے اجازت لے کر دیتا، تو تب زرش کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ حاکم بھی اس سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں بھی زرش کے لحاظ سے ہی جذبات ہیں جیسے زرش کے دل میں اس کے لیے، اور وہ اسے اپنا لے گا۔ مگر جب ایک بار اس نے تائی جان سے سنا کہ حاکم کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے جو بہت ماڈرن ہے، مگر دادا جان اس کے لیے نہیں مان رہے، تب زرش بہت اداس ہو گئی۔ ارے میں تو سمجھ رہی تھی کہ حاکم مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ تو کسی اور لڑکی سے پیار کرتا ہے، دادا جان اگر کل کو مان گئے تو کیا وہ اسی لڑکی سے شادی کر لے گا؟ زرش یہ سوچ سوچ کر بے چین ہوتی رہتی۔ حاکم نے کسی طرح سے دادا کو منا ہی لیا تھا۔ دادا جان کہنے لگے، ٹھیک ہے، تمہیں ایک ہی شرط پر یونیورسٹی میں جانے کی اجازت ہے، اگر تم برقع پہن کر جاؤ گے اور یونیورسٹی میں بھی پورا دن نقاب میں رہو گی۔ زرش کہنے لگی، دادا جان یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو کالج میں بھی پورا دن نقاب میں رہتی ہوں، یونیورسٹی میں بھی ایسی رہ لوں گی، آپ بالکل بھی فکر مت کریں۔ زرش نے اپنا کہا پورا کر دکھایا تھا۔ وہ یونیورسٹی جیسے جاتی تھی اسی حلیے میں پورا دن رہتی۔ وہ دیکھتی کہ وہاں پر کچھ لڑکیاں ایسی آتی تھی جو گھر سے تو پردے میں آتی، مگر وہاں آ کر وہ اپنا پردہ اتار لیتی اور ایسے لباس زیب تن کر لیتی کہ انہیں دیکھ کر انسان کی نظر ایسا کرنے کے بارے میں خواب بھی نہیں سوچ سکتی۔ اسے ایسی لڑکیوں سے گھن آتی تھی اور اس سے نفرت محسوس ہوتی تھی جو اپنے گھر والوں کو دھوکہ دیتی۔ ایک دن زرش کلاس میں جا رہی تھی کہ جب اچانک سے اس کے سامنے ایک لڑکا آ گیا جو اسی کی کلاس کا تھا۔ زرش کا نقاب غلطی سے اس لڑکے کی گھڑی میں اٹک گیا۔ جب وہ لڑکا آگے ہوا تو زرش کا نقاب اتر گیا۔ وہ لڑکا جو یونیورسٹی کا آوارہ ترین لڑکا تھا، ایک امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا جو جسے چاہتا حاصل کر کے رہتا تھا۔ اب جب اس نے زرش کا معصوم حسن دیکھا تو وہ گویا اس کا دیوانہ ہو گیا۔ زرش اس کے جذبات سے بے نیاز تھی۔ اس نے جلدی سے نقاب درست کیا اور اس سے باتیں سنا کر وہاں سے چلی گئی۔ زرش چلی گئی تھی مگر روحان وہیں پر کھڑا اسے دور تک جاتا دیکھتا رہا۔ اس نے چند لمحوں میں یہ جان لیا کہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے اور کیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ زرش کا لباس بھی یہ بات بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ کسی مذہبی اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ اتنی آسانی سے کسی لڑکے کے ساتھ سیٹ نہیں ہونے والی۔ روحان کو اندازہ تھا کہ وہ لڑکی اتنی آسانی سے نہیں مانے گی، اس لیے اس نے بہانے سے زرش کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے آگے پیچھے پھرتا، اسے اپنی باتوں میں لگاتا، اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا، مگر زرش نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جب روحان نے دیکھا کہ یہ لڑکی کسی طرح قابو نہیں آ رہی، تب وہ سوچنے لگا اب ایسا کیا کرے کہ زرش خود ہی اس کی محبت کا دم بھرنے لگے، مگر ایسا تو اسے اگلے 7 جنم تک بھی ممکن ہوتا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تب اس نے پھر وہ منصوبہ تیار کیا۔ ایک دن جب زرش لائبریری میں اکیلی تھی تب روحان وہاں چلا گیا اور اسے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ دیکھو زرش، میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہیں دیکھتے ہی میں پاگل ہو چکا ہوں، تمہارے علاوہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ آج تک میری زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئیں مگر کسی لڑکی کے لیے میں نے ایسا محسوس نہیں کیا جیسا تمہارے لیے کیا۔ تم پلیز میرا ہاتھ تھام لو اور میرے ساتھ شادی کر لو۔ زرش کا تو دماغ گھوم گیا۔ آپ کی طبیعت درست ہے؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یونیورسٹی میں ہم لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، عاشقی کے چکروں میں پڑھنے کے لیے نہیں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ میں کیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، مجھے پڑھنے کی بہت مشکل سے اجازت ملی ہے۔ آپ جیسے انسانوں کی وجہ سے میرے لیے مشکل ہو جائے گی، اور خبردار آپ نے دوبارہ میرے ساتھ ایسی کوئی بات کی۔ وہ سنا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ روحان اپنا منہ بنا کر رہ گیا۔ یہ لڑکی تو بہت مغرور ہے، جیسا میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا یہ اس سے بڑھ کر ہے۔
اب ایسا کیا کروں کہ یہ میرے قابو میں آ جائے۔ روحان نے ہر مشکل کوشش کی مگر وہ لڑکی اس کی کوئی بات سننے پر تیار نہ تھی۔ ایک دن روحان نے سوچا کہ میں سب کے سامنے اسے پرپوز کرتا ہوں، ہو سکتا ہے تب اس کا دل پسیج جائے، اسے یقین آ جائے کہ جو بندہ یونیورسٹی میں اتنے لوگوں کے سامنے اسے پرپوز کر سکتا ہے، اس کا ہاتھ تھامنے کی جرت کر سکتا ہے، وہ زندگی بھر اس کا ساتھ ضرور نبھائے گا۔ اس یونیورسٹی کے بہت سارے اسٹوڈنٹس گراؤنڈ میں موجود تھے، آپس میں گپ شپ میں مصروف تھے تو کچھ نوٹس پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ زرش بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہاں موجود تھی جب روحان اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ وہاں آیا اور ایک ڈرامائی سین کریٹ کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ لوگ میری بات دھیان سے سنیں، میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ روحان کی اس بات پر سب حیران ہو کر رہ گئے۔ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ لڑکی میری محبت پر یقین نہیں کرتی۔ آپ سب لوگ اس لڑکی سے کہیں کہ وہ میرا ہاتھ تھام لے، مجھے اپنا لے۔ یہ بات کہتے ہی روحان زرش کے پاس آیا، اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، زرش میرے ساتھ شادی کر لو، میں تمہارے بغیر اکیلا نہیں رہ سکوں گا۔ زرش کی طرف آج تک کسی مرد نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اس کا ہاتھ تھامنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا، غصے کی ایک تیز لہر اس کی پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کا ہاتھ اٹھا کر وہ روحان کے منہ پر اپنا نشان چھوڑ گئی۔ گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ تھامنے کی، میرے ساتھ ایسی گھٹیا باتیں کرنے کی؟ میں تمہارے جیسی گھٹیا لڑکی نہیں ہوں، اپنے جیسی گھٹیا لڑکی ڈھونڈ لو جو تمہارے ساتھ عاشقی کرے۔ میں یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہوں، عاشقی کرنے کے لیے نہیں۔ مجھے امید ہے کہ اب تمہیں میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور دوبارہ تم میرے راستے میں نہیں آؤ گے۔ زرش تو وہاں سے چلی گئی اور روحان اپنا منہ لے کر رہ گیا۔ اس کے دوست اسے جھاڑنے لگے، ارے روحان کیا ضرورت تھی تمہیں یونیورسٹی میں اتنے لوگوں کے سامنے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑنے کی، اپنی تو بے عزتی کروا لی۔ وہ لڑکیاں اور لڑکیاں کس طرح سے تم پر ہنس رہے تھے، تمہارا مذاق اڑا رہے تھے۔ اپنی دوستوں کی بات پر روحان بھی اشتعال میں آ گیا۔ مجھے اس لڑکی سے اس حرکت کی امید نہیں تھی، مجھے لگا تھا اس کا دل پسیج جائے گا، مگر وہ تو بہت پتھر دل ہے، میں اسے ایسے نہیں چھوڑوں گا، اس نے جو کیا ہے میں اس کی سزا ضرور دوں گا۔ سبھی دوست ہنس پڑے۔ ارے کیا کرو گے تم بتاؤ، اسے اغوا کرو گے، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالو گے؟ روحان کہنے لگا، نہیں، نہ میں اسے اغوا کروں گا، بلکہ میں اس کے ساتھ وہ کروں گا جو ساری دنیا دیکھے گی۔ وہ انتہائی نفرت سے بول رہا تھا، وہ اس واقعے کو بھول بھی جاتا، اپنی بے عزتی کو نظر انداز بھی کر دیتا، مگر اس کے دوست اور یونیورسٹی کے باقی لڑکے اسے کہاں سب کچھ بھولنے دے رہے تھے۔ ارے روحان کیسا لگا تمہیں ایک لڑکی سے تھپڑ کھا کر؟ درد تو نہیں ہوا ہوگا کیونکہ اس کے ہاتھ بالکل پھول جیسے تھے۔ کیسا محسوس ہوا تھا تمہیں اپنی محبوبہ کے ہاتھوں سے تھپڑ کھانا؟ لڑکی اسے ایسی ایسی باتیں کر کے چڑھا رہے تھے کہ وہ اندر ہی اندر پکتا رہتا۔ پھر ایک دن اس نے اپنی ایک دوست لڑکی کی مدد سے زرش کی کچھ تصویریں بنوا لی۔ زرش پورا دن نقاب میں رہتی، وہ بہت احتیاط کرتی تھی کہ کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ ایک بار غلطی سے روحان نے دیکھ لیا تو اس کے لیے اتنی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی، اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ کوئی اس کے لیے مشکل کھڑی کرے۔ مگر ایک دن اس کی سہیلیاں کہنے لگی، ارے تم کیا ہر وقت نقاب میں رہتی ہو، کھانا بھی اتنا مشکل سے کھاتی ہو، چلو آؤ میرے ساتھ کافی ایریا میں چلتے ہیں، اس وقت وہاں رش بالکل بھی نہیں ہے، آرام سے کھانا بھی کھا لیں گے اور تم بھی نقاب اتار کر آرام سے لنچ کر لینا۔ زرش ابتدا میں اس کے لیے تیار نہیں تھی کہ اپنا نقاب اتارے، مگر جب اس نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے تو وہ نقاب اتار کر آرام سے لنچ کرنے لگی۔ مگر وہ کیا جانتی تھی کہ سب کچھ معمول کے مطابق ہی تھا۔ ماں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما، میری بیٹی تھکی ہوئی آئی ہے، کچھ کھاؤ گی؟ زرش کہنے لگی، نہیں ماں، میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں، بہت تھک گئی ہوں۔ زرش کو سوئے ہوئے 1 گھنٹہ ہوا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ بری طرح گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دروازہ اس نے اندر سے بند کیا ہوا تھا، باہر سے شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آپ نہیں جانتے ہمارے دوستوں نے کیسی کیسی باتیں کی ہیں، ہمارے خاندان کی عزت اس نے اچھال دی ہے،
ہمارے دشمن، ہمارے حریف ہمارے منہ پر ہنس رہے ہیں، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باہر شور کیسا ہے اور کون ہے جو اس طرح سے چلا رہا ہے۔ زرش دروازہ کھول کر باہر آئی تو اس کے ابو اور تایا بہت غصے میں تھے، اسے مارنے کے لیے لپک رہے تھے، مگر حاکم اور عباد نے انہیں مشکل سے قابو میں کیا ہوا تھا۔ حاکم نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بس کر دیں چچا جان، یہ ہماری غلطی ہے، ہمیں اسے اتنی ڈھیل نہیں دینی چاہیے تھی، ہم نے اسے آزادی دی، اس نے آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور ہمارے ہی منہ پر کلک مل دی۔ عباد کہنے لگا، اسے تو زندہ ترکور کر دینا چاہیے، ایسی لڑکی جس نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اور زرش کے ابو وہ تو دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، ارے کتنی خوشی منائی تھی میں نے تمہاری پیدائش پر کہ اللہ نے مجھے خوش ہو کر میرے گھر میں رحمت اتاری ہے، میں نے کیا سوچا تھا کہ تم میرے لیے زحمت بن جاؤ گی، میرے لیے بڑھاپے کو اتنا مشکل بنا دو گی کہ میں خودکشی کرنے کے بارے میں سوچنے لگوں گا۔ زرش بری طرح چونک گئی، کیا ہوا ہے، کیا کیا میں نے، آپ لوگ اتنا غصے میں کیوں ہیں اور مجھے اتنا برا بلا کیوں کہہ رہے؟ زرش کی ماں اس کے پاس آئی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا، اس کا چہرہ بھی آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ یہ دیکھو اپنے کرتوت، تم نے ہمارا سر جھکا دیا۔ اب جب زرش نے موبائل کی طرف دیکھا تو موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ موبائل پر ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں زرش ایک لڑکے کے ساتھ تھی، وہ دونوں بے لباس حالت میں تھے اور بہت ہی قابل اعتراض حرکتیں کر رہے تھے۔ اس ویڈیو کو جو کوئی بھی دیکھتا اس کا دماغ گھوم جاتا۔ زرش جانتی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ آج تک اس نے کسی لڑکے کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں بنایا، کبھی کسی کو قریب سے دیکھا تک نہیں تھا۔ یہ سب کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ رونے لگی، ماں یہ سازش ہے، کسی نے مجھے پھنسایا ہے، یہ میں نہیں ہوں، یہ کوئی اور لڑکی ہے جس کی شکل میری طرح ملتی ہے، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ وہ رو رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، تب سب لوگ ایک پل کو خاموش ہو گئے۔ چلو مان لیتے ہیں کہ تم نہیں ہو، تمہارے ہی جیسی کوئی اور لڑکی ہے، مگر دیکھنے والے تو تمہیں ہی سمجھیں گے نا۔ زرش کا رو رو کر برا حال تھا، میں ایسا کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی، میں مرنا پسند کروں گی مگر یہ سب نہیں کروں گی۔ گھر والوں نے اسے گھر میں بٹھا لیا، اب تم اس قابل نہیں ہو کہ تم دوبارہ گھر سے باہر نکلو، تمہیں دوبارہ آزادی دی جائے۔ زرش کہنے لگی، ماں میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، جو گناہ میں نے کیا ہی نہیں ہے، جو غلطی نہیں کی، مجھے اس کی سزا مت دے۔ آپ لوگ مجھے قید کر کے رکھ لیں گے، میری پڑھائی چھڑوا دیں گے، تو اس سے آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جس نے یہ سب کیا ہے، جو ہمارے دشمن ہے، یہ سب دیکھ کر تو وہ خوش ہوگا نا۔ ماں کہنے لگی، جو بھی ہے، اب تمہارے دادا اور تمہارے تایا تمہیں کبھی بھی اس گھر سے باہر نکلنے نہیں دیں گے۔ اب اس گھر سے تم نے باہر نکلنے کا نام لیا تو تمہاری لاش یہاں سے جائے گی۔ میں یہ جانتی ہوئے کہ غصے میں آ کر وہ لوگ کوئی ایسا فیصلہ نہ کر جو تمہاری ساری زندگی کو برباد کر دے۔ زرش کو ماں کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ اس کی سہیلیوں کی کال آنے لگی، ارے زرش یہ سب کیسے ہوا؟ ہم تمہیں بہت نیک اور اچھی لڑکی سمجھ رہے تھے، تم تو روحان سے بات تک نہیں کرتی تھی، اور یہ سب ویڈیو، یہ تمہارے ساتھ ویڈیو میں روحان ہی ہے نا، یا یہ کوئی اور لڑکا ہے؟ لڑکیوں کی ایسی باتیں اس کا دل چیر کے رکھ دیتی۔ ایک دن ماں نے اسے بتایا کہ اسی جمعے کو سادگی سے تمہارا حاکم کے ساتھ نکاح ہے۔ وہ تو حیران رہ گئی، حاکم کے ساتھ میرا نکاح؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان حالات میں بھی حاکم اسے اپنانے کی بات کرے گا۔ اس کے دل میں خوشی بھی پیدا ہوئی کہ کہیں حاکم اسے پسند تو نہیں کرتا، مگر اگلے ہی پل ماں نے اس کی خوش فہمی کا منہ توڑ دیا۔ ارے حاکم کو زبردستی اس کے ماں باپ نے منایا، وہ تو تمہاری شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں تھا، وہ تو یہ چاہتا تھا کہ تمہیں گولی مار کر یہیں کہیں دفن کر دیا جائے، مگر تمہارے تایا نے اسے تمہارے ساتھ شادی کرنے پر منا لیا، اسے آ کر کے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی ہے، تب جا کر وہ مانا ہے۔ بیچارہ بیٹا، کتنا جبر کیا ہوگا نا اس نے تمہیں اپنانے کے لیے۔ بھلا کوئی مرد ایسی لڑکی کیسے اپنا سکتا ہے جس کی بد کرداری کی داستانیں اس نے اپنے کانوں سے سنی ہو، اسے فحاشی کرتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو؟ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، تم نے ہماری زندگی کو بہت مشکل بنا دیا ہے زرش میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ ایک بار پھر سے اسے بد دعائیں اور کوستے
دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، اور وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ حاکم سب سنبھال لے گا ہمیشہ کی طرح، وہ اس کی زندگی میں آنے والی مشکل کا کوئی حل نکالے گا، اب اسے پتہ چلا تھا کہ حاکم نے تو اس کی زندگی کو اجیرن بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا خود کا سکون ختم ہو چکا تھا، اپنی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ وہ کیسے زرش کو سکون دے سکتا تھا، اسے وہ خوشی دے سکتا تھا جو اس سے چھن گئی تھی؟ ہر رات وہ اسے بری طرح نوچتا، جب وہ روتے ہوئے فریاد کرتی تو کہتا، تم یہی تو چاہتی تھی، تمہارے اندر کی ہوس بری عورت یہی سب پسند کرتی ہے۔ وہ ویڈیو میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ تم کیا کچھ پسند کرتی ہو، تمہیں کیا چاہیے اور میں تمہیں وہی سب دے رہا ہوں، تم کیوں انکار کر رہی ہو؟ وہ اسے جتانے والے انداز میں کہتا۔ وہ ویڈیو آن کر کے اس کے سامنے رکھ دیتا، یہ دیکھو، یہ تم ہی ہو نا؟ تب وہ روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی، مجھے میری نظروں میں اتنا مت گرائے، یہ میں نہیں ہوں، یہ سب میں نے نہیں کیا، آپ تو میری پاک دامنی کے گواہ ہیں، آپ تو جان چکے ہیں کہ مجھے چھونے والے صرف آپ ہیں، پھر آپ ایسی باتیں کر کے مجھے تکلیف کیسے دے سکتے؟ حاکم نے اس پر ہاتھ اٹھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ جب غصے میں ہوتا تو اسے سگریٹ سے جلاتا، اس پر ہاتھ اٹھاتا اور ہر طرح سے اسے اذیت پہنچاتا۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو جاتی۔ حاکم کہتا کہ تم اگر میرے بارے میں کسی کو بتاؤ گی تو کوئی تم پر یقین ہی نہیں کرے گا، اگر یقین کر بھی لے تو کوئی مجھے اس سے روک نہیں سکتا، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں، میں تم پر حق رکھتا ہوں، میں تمہارے ساتھ جائز برا سلوک کروں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں۔ تب زرش روتے ہوئے کہتی، اللہ سے بھی خوف نہیں آتا آپ کو؟ اللہ تو ہے نا جو یہ سب دیکھ رہا ہے، جو آپ سے پوچھے گا، آپ کے ہر عمل کے لیے آپ سے سوال کرے گا، تب آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ ایک بار پھر وہ خاموش ہو جاتا۔ کیا تم نے یہ سب کرنے سے پہلے سوچا تھا کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی، اپنے شوہر کو کیا منہ دکھاؤ گی اگر اس نے تمہاری بد کرداری کے بارے میں جان لیا تو؟ نہیں نا، تم نے یہ سب کرتے ہوئے نہیں سوچا، اور اب جب میرا جو دل کرے گا میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا۔ تم زبردستی میری زندگی میں آئی ہو تو پھر میری زندگی کو برباد بھی کر دیا، میں تمہیں کبھی خوش نہیں رہنے دوں گا۔ کچھ دن کے لیے تو اس نے زرش کا موبائل بھی اس سے چھین لیا تھا اور پھر اس کے حوالے کر دیا۔ تم کہتی ہوگی کہ میں تمہیں تمہارے عاشق سے بات نہیں کرنے دیتا، اب تم کر لو اس سے بات، اپنے دل کی ساری باتیں کر لو اور اس سے ملنے کا بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر گھر سے باہر نکل جاؤ۔ کون سا تمہیں کوئی پوچھنے والا ہے، کون سا تم پر کسی کی روک ٹوک ہے؟ اس کے طنز میں زہر بجھا ہوتا، اس کی روح زخمی ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ حاکم نے اسے موبائل واپس کیوں کیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کس سے رابطہ کرتی ہے، کیا بات کرتی ہے، جبکہ زرش کا نہ تو پہلے کسی کے ساتھ کوئی رابطہ تھا، نہ کوئی غلط تعلق تھا، اور نہ ویسا کچھ تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں سے بات کرتی، ان سے بات کر کے اس کا دل ہلکا ہو جاتا۔ اس کی وہ سہیلیاں جو سچ میں اس کی خیر خواہ تھی، جو اس کا بھلا چاہتی تھی، نہ کہ وہ جو محض دلچسپی لینے کے لیے اس سے رابطہ کرتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے زرش کی طبیعت بہت عجیب سی ہو رہی تھی، جی متلا رہا تھا، چکر آ رہے تھے۔ وہ یہ سب کم نیند اور کم کھانے کے ساتھ جوڑتی۔ نہ تو پچھلے کچھ دنوں سے اس کی نیند پوری ہو رہی تھی اور نہ وہ آرام کر پا رہی تھی۔ حاکم اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا، وہ آج کل ساری توجہ اپنے بزنس کو دے رہا تھا۔ تینوں بھائی ہی بزنس سنبھال رہے تھے، باقی دونوں بھائیوں کو تو دادا نے اپنے شہروں اور گاؤں میں لگا رکھا تھا، جبکہ حاکم کے فرائض میں فیکٹری کے سارے معاملات دیکھنا تھا۔ وہ اکیلا ہی ایسا کچھ دیکھتا، پہلے دو چچا اور دادا بھی اس کے ساتھ ہوتے، مگر اب جب سب سے زرش کا حادثہ ہوا وہ تو گھر میں گویا منہ چھپا کر بیٹھ گئے تھے، لوگوں کا سامنا کرنے سے کتراتا تو حاکم بھی تھا۔ جب لوگوں کی آنکھوں میں سوال دیکھتا، اس کی آنکھوں میں طنز دیکھتا تو اس کا دل چاہتا کہ وہ زرش کو جان سے مار دے، اس کا قتل کر دے۔ وہ بامشکل اپنے جذبات پر قابو پاتا۔ وہ کمزور مرد نہیں تھا، کمزور اعصاب کا مالک نہیں تھا جو گھر میں منہ چھپا کر بیٹھ جاتا۔ وہ زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے والا مرد تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ روحان کو گولی مار دے، جس نے اس کی بیوی کو اتنا بدنام کیا۔ اگر اس کی بیوی کا کوئی تعلق تھا بھی تو اسے اس تعلق کی تشہیر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دنیا کے سامنے اپنے اور اپنی محبوبہ کے تعلقات کو کیوں لے کر آیا؟ حاکم کو سوچ سوچ کر غصہ آتا رہتا۔ وہ آدھی رات کو گھر واپس آتا تو تب تک زرش جھاگتی رہتی۔
حاکم نے زرش کو خاص طور پر نصیحت کی تھی کہ میرے آنے کے بعد ہی تم سونا، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا دینا، میرے سارے کام خود کرنا۔ وہ اگر رات کو 2 بجے آتا، 12 بجے آتا، غرض یہ کہ جتنا بھی لیٹ ہو جاتا، زرش کو اس کا انتظار کرنا ہی پڑتا تھا۔ وہ بامشکل اپنی آنکھیں کھولے، اپنا سر تھامے حاکم کا انتظار کرتی۔ اصل میں جب کبھی اس کی ماں کی آنکھ کھلتی، اس پر نظر پڑتی تو انہیں اپنی بیٹی پر ترس آ جاتا۔ کیوں جاگ رہی ہو تم زرش؟ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ دیکھو اتنی سردی ہو رہی ہے، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مگر زرش ماں کی بات سنی انسنی کرتی۔ ابھی حاکم آنے والے ہوں گے، اگر انہوں نے مجھے کمرے میں دیکھا تو انہیں غصہ آئے گا۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر ان کا انتظار کیا کروں اور انہیں کھانا دینے کے بعد ہی کمرے میں جا کر سوؤں۔ گھر کے سبھی لوگوں کو معلوم تھا کہ حاکم کا زرش کے ساتھ کیسا رویہ، مگر وہ لوگ اس معاملے میں نہیں بولتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، اور حاکم تو اس سے اتنی نفرت کرتا کہ وہ کچھ بھی کرنے میں حق کے بجانب ہے۔ یہ تو اس کا احسان تھا کہ اس نے اتنی بدنامی کے بعد بھی زرش کو اپنا لیا، اسے زندگی میں شامل کر لیا تھا، ورنہ اس کی جگہ پر کوئی اور مرد ہوتا تو وہ کبھی اسے نہ اپناتا۔ زرش کی ماں کچھ بھی کہے بغیر آنسو پیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ بیٹی تم بہت ذہین تھی، بہت خوبصورت تھی، اچھے خاندان سے تھی، تم نے اپنی غلطی سے اپنے نصیب کھوٹے کیے۔ اگر تمہاری شادی دوسرے حالات میں حاکم سے ہوتی تو یہی تمہارے پاؤں دھو دھو کر پیتا، تمہاری قدر کرتا، مگر اب یہ سب تمہاری اپنی غلطی کی سزا ہے۔ اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ وہ خود کلامی کرتے ہوئے واپس چلی جاتی۔ اس دن حاکم واپس آیا تو زرش صوفے پر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ حاکم کو غصہ آ گیا، اس نے زور سے اس کے بال کھینچے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہاں بیٹھے بیٹھے سو گئی ہو تم؟ حاکم غصے سے بولا۔ زرش اپنی جگہ پر آنکھیں مل کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کب آئے؟ آپ کو کچھ چاہیے؟ حاکم نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ ہاں، جو مجھے چاہیے وہ میں لے لوں گا، فی الحال میرے لیے کھانا لے کر آؤ، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ زرش کی طبیعت پچھلے کافی دنوں سے خراب تھی، اسے چکر آ رہے تھے۔ ابھی بھی اچانک نیند سے اٹھی تو وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکی، وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ حاکم نے اس کے انداز کو غصے سے دیکھا تھا۔ اس لڑکی کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے، ہر وقت توجہ لینے کے لیے نت نئے طریقے سوچتی رہتی ہے۔ وہ زرش کی طرف آیا تھا۔ اٹھو یہاں سے، یہ کون سا طریقہ ہے آرام کرنے کا؟ اگر اتنی نیند آ رہی ہے تو کمرے میں جا کر مرو۔ وہ زرش کو بازو سے کھینچتے ہوئے بولا، مگر وہ بے حس و حرکت زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اب حاکم کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے زرش کے گال تھپ تھپائے تو وہ ہلکا سا سہم گئی، مگر اس نے ابھی تک اپنی آنکھیں ہی نہیں کھولی تھی۔ اب حاکم کو بھی غصہ آنے لگا۔ اس نے کچن سے پانی لایا اور زرش کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا، مگر زرش کی آنکھیں کھلنے میں ناکام تھی۔ اسے ابھی تک ہوش نہیں آ رہا تھا۔ حاکم نے اپنی ماں کو بلایا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، ایک نہ ایک ڈرامہ یہ لڑکی لگا دیتی ہے۔ اب کھانا لانے کو بولا تو بے ہوش ہو گئی۔ اس کی ماں کہنے لگی، یہ بھی انسان ہے، آدھی آدھی رات تک تمہارے لیے جاگتی رہتی ہے، سارا دن تمہارے بارے میں، تمہاری باتوں کو سوچ کر پریشان ہوتی ہے، روتی رہتی ہے۔ بیچاری کی زندگی سے تو سکون ختم ہو گیا، یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ وہ زرش کی طرفداری کرتے ہوئے بولی تو حاکم کو غصہ آ گیا۔ اچھا، جو اس نے کیا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ اس نے میرا سکون برباد کر دیا ہے۔ میں کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا، یہ سوچ کر چپ ہو جاتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے میری بیوی کی بدکرداری کا طعنہ نہ دے دے، اور آپ ابھی تک اس کو مظلوم سمجھ رہی ہیں۔ اس نے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ حاکم کی ماں کہنے لگی، یہ سب باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، گاڑی نکالو، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، اس سے پہلے کہ باقی سب لوگ جاگ جائیں۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے، پتہ تو چلے کہ آخر اس سے ہوا کیا ہے جو اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی۔ حکیم کہنے لگا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ دیکھو بیٹا، جس حالات میں بھی ہوئی، تمہارے اس کے ساتھ جیسے بھی تعلقات ہیں، مت بولو کہ یہ تمہاری بیوی ہے اور تم اس کے ساتھ ہر عمل کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگے۔ بیٹا، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اپنی غلطی پر پشیمان ہو، شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگ چکی ہو، تبھی اللہ نے تمہارے جیسے انسان کی صورت میں اسے نیکی کا انعام دیا، مگر تمہارے جیسے کم ظرف لوگ یہ بات نہیں سمجھ سکتے۔ بیٹا، اگر تم اس کی چھوٹی سی غلطی کو معاف نہیں کر سکتے تو تم جو خود کتنی غلطیوں اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوگے،
تم اللہ سے یہ گمان رکھ سکتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا، جبکہ تم اس کے بندے کو اتنی اذیت دے رہے ہو، اتنی سزا دے رہے ہو، جبکہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے آپس کا معاملہ ہے۔ تم کون ہوتے ہو کسی کی برائی اور اچھائی کی جزا سزا دینے والے؟ اب کی بار حاکم خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے مزید بحث نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بحث میں کبھی نہیں جیت سکے گا۔ ویسے بھی اس کی ماں بہت رحم دل اور خدا ترس تھی، جو دوسروں کی بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کرنے والی تھی۔ اگر وہ حاکم کو بھی سب بھولنے اور معاف کرنے پر زور دے رہی تھی تو وہ اپنی عادت سے مجبور تھی، مگر حاکم اتنے زر والا نہیں تھا۔ ڈاکٹر زرش کو ایمرجنسی میں لے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو کہنے لگے، آپ کی مسز کو ہوش آ گیا۔ اس حالت میں آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں بہت کمزوری ہو گئی۔ آپ ان کی صحت، آرام کا اچھے اور خوراک کا خیال رکھیں، انہیں ذہنی سکون فراہم کریں، اللہ نے چاہا سب خیر ہوگا۔ حاکم نے پریشانی سے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہوا اسے؟ ڈاکٹر کہنے لگی، ارے آپ نہیں جانتے کیا؟ وہ ماں بننے والی ہیں۔ یہ بات انہوں نے آپ کو نہیں بتائی؟ حاکم اور اس کی ماں جتنا حیران ہوتے کم تھا۔ یہ بات سن کر حاکم کو اپنے وجود میں ایک عجیب سی تبدیلی کا احساس ہوا۔ اس کا رویہ بھی اب زرش کے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کے رویہ بدلنے کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیوں وہ اب نہ زرش کے ساتھ سختی کر پا رہا تھا، نہ نفرت کا اظہار، ورنہ اس کے ساتھ پہلے جیسی بیگانگی، بلکہ وہ اسے اپنے چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے آواز تک نہیں دیتا، بلکہ اپنا معمولی سا کام خود کرنے لگا تھا۔ ایک بار جب زرش اس کے لیے جاگ رہی تھی، وہ کہنے لگا، میں اپنا کھانا خود نکال سکتا ہوں، تمہیں میرے لیے اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ میں تمہیں اپنے انتظار میں جاگتا ہوا نہ پاؤں۔ زرش تو اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ وہ کب سے اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا، اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ شاید حاکم چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہو اور وہ سب کچھ بھول سکے، مگر جب کبھی وہ ویڈیو دیکھتا اور لوگوں کی نظروں میں طنز دیکھتا تو اس کا دماغ ایک بار پھر سے گھوم جاتا اور پھر سے وہ زرش کے ساتھ نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ زرش جو اپنی طرف سے سب کچھ ٹھیک کرنا چاہ رہی تھی، اب بری طرح پریشان تھی کہ وہ حاکم کے رویے کو کیسے نفرت سے محبت میں تبدیل کرے۔ ان دنوں اسے ایک اننون نمبر سے میسیج آنے لگے۔ ایک دن جب کال آئی تو سن کر اس کا دماغ بالکل سن ہو گیا تھا۔ دوسری طرف روحان تھا۔ میری بات سنو زرش، بہت بڑی بات کرنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ زرش نے فون بند کر دیا اور وہ پوری طرح سے رونے لگی۔ اس نے وہ نمبر بلاک کر دیا اور اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ اس کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں۔ یہ انسان پہلے ہی اس کی زندگی کو اتنا مشکل بنا چکا تھا، اور اب اگر حاکم کا رویہ اس کے ساتھ بدل رہا تھا تو یہ پھر سے کال کر کے اس کی زندگی کو مشکل بنانے پر تلا تھا۔ وہ جس نمبر سے بھی کال کرتا، زرش اس کا نمبر بلاک کر دیتی، میسیج بغیر پڑھے ڈیلیٹ کر دیتی اور اللہ سے رو رو کر مدد کی دعائیں مانگتی۔ ہر وقت وہ موبائل اپنے ہاتھ میں رکھتی، کہیں پھر سے روحان کی کال نہ آ جائے اور حاکم یا کوئی اور گھر کا فرد اس کی کال یا میسیج نہ دیکھ لے۔ اگر کوئی دیکھ بھی لیتا تو ایک نیا تماشا لگ جاتا، ایک نیا طوفان گھر میں آ جاتا۔ سب اسے ہی قصوروار مانتے، سب کہتے یہ سب تمہاری اپنی وجہ سے ہوا ہے، تم ہی ہو جو اس آدمی کو اپنے چکر میں پھنسائے ہوئے ہو، اس سے بات کرتی ہو۔ وہ سب کے الزامات کو کیسے سہ پاتی، رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ اب تو حاکم اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھتا، نہ اس نے دوبارہ زرش کو ماضی کا حوالہ دیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی۔ زرش جانتی تھی کہ یہ سب وہ اس کے لیے نہیں، اپنے بچے کے لیے کر رہا ہے، اور جب اس کا بچہ دنیا میں آ جائے گا تو شاید تب تک اس کا رویہ پہلے کی طرح سرد اور بے حس ہو جائے گا۔ جبکہ حاکم خود اپنے رویے کی تبدیلی کی وجہ کو سمجھنے سے قاصر تھا، اور جب زرش کا معصوم چہرہ دیکھتا تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ اتنی معصوم لڑکی اتنا گھنونا کام کیسے کر سکتی ہے۔ مگر جب وہ ویڈیو دیکھتا تو اس کا دماغ گھوم جاتا۔ ایک ایسی چیز پر نظر پڑی کہ وہ حیران رہ گیا، سوچ میں پڑ گیا۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے وہ اسی وقت گھر آ گیا، کیونکہ اس کے دماغ میں جیسے جکڑ سے چلنے لگے، دل و دماغ میں تجسس پیدا ہو گیا۔ وہ اپنے سارے شکوک و شبہات کو ختم کرنا چاہتا تھا، اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ گھر آیا تو کمرے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔
زرش اس وقت اپنے بستر پر لیٹی آرام کر رہی تھی۔ اچانک سے موبائل کی گھنٹی پر وہ موبائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ موبائل پر ایک بار پھر سے وہی اننون نمبر۔ اس نے سوچا کہ ایک بار بات کر لے، بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ دوسری طرف اس کے شک کی تصدیق ہو گئی تھی جب اس نے روحان کی آواز سنی۔ وہ پہلے سے جان گئی تھی یقیناً یہ نمبر بھی روحان کا ہی ہوگا۔ کال اٹھا کر سختی سے کہنے لگی، تم نے مجھے کیوں کال کی ہے؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ دوسری طرف روحان کی رونی سی آواز سنائی دی، خدا کا شکر ہے تم نے میری کال اٹھائی، تمہیں تمہاری آواز سے سنائی۔ مت پوچھو کہ میں تم سے بات کرنے کے لیے کتنا ترس گیا۔ اس کی وہی فضول باتیں شروع ہو چکی تھی جس سے زرش کی زندگی برباد ہونا شروع ہوئی تھی۔ زرش کہنے لگی، آج کے بعد اگر تم نے مجھے دوبارہ کال کی، مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے پہلے ہی میری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب دوبارہ سے تم میری زندگی میں آ گئے ہو۔ جب میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے تو تمہیں اس بات سے کیا مسئلہ ہے؟ کیوں تم مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ دوبارہ مجھے کال مت کرنا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ پھر سے کال آنے لگی، روحان جب میں تمہیں کہہ چکی ہوں کہ مجھے کال مت کیا کرو، میرے شوہر کے گھر آنے کا وقت ہے۔ اگر اس نے مجھے تم سے بات کرتے سن لیا۔ تبھی اس کی نظر دروازے پر پڑی جہاں پر اس کا شوہر حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زرش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس کا رنگ سرد پڑ گیا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اسے اسی بات کی فکر تھی کہ اگر حاکم نے اس کو موبائل میں روحان کا نمبر دیکھا، اسے بات کرتے دیکھ لیا تو اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا، اسے معاف نہیں کرے گا، اور اس کا یہ ڈر سچ بن کر سامنے آ گیا۔ حاکم کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر زرش کے اعصاب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ حاکم نے زرش کو فون پر بات کرتے دیکھا تھا۔ وہ کس سے بات کر رہی تھی اور کیا بات کر رہی تھی، اس بات کا حاکم کو اندازہ نہیں ہوا سکا، مگر اسے اتنا ضرور پتہ چلا کہ سامنے والے کی بات سن کر زرش بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے موبائل دیکھا، نمبر نکالا اور پھر اس نمبر پر کال بیک کر دی۔ جو مقابل کی بات سنی تو ایک پل کو وہ جیسے سن سا ہو کر رہ گیا۔ اس نے تسلی سے روحان کی بات سنی۔ اس سلسلے میں اسے روحان پر بہت غصہ تھا، مگر اب وہ جتنا رو رہا تھا، تکلیف میں تڑپ رہا تھا، حاکم کو اس پر ترس آ گیا اور پھر اس نے اسے تسلی دینے کے بعد فون بند کر دیا۔ حاکم نے زرش کو ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر وہ کسی طرح بھی ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ ہسپتال لے کر گیا۔ حاکم سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر زرش کو کیا ہوا۔ وہ کس بات سے اتنا ڈر گئی ہے۔ وہ اسے ایمرجنسی میں لے گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے آ کر اطلاع دی کہ وہ ہوش میں آ چکی ہیں، بہت زیادہ ڈری ہوئی ہیں، بہت خوفزدہ ہیں۔ انہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ ان کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں، انہیں پرسکون کریں۔ اگر یہی سب چلتا رہا تو آپ کے بچے کی جان کو خطرہ ہے اور آپ کی مسز بھی آپ کو اکیلا چھوڑ جائیں گی۔ حاکم کو یہ سن کر بے چینی سی ہوئی، اور ویسے بھی جو کچھ وہ سن چکا تھا، دیکھ چکا تھا، اس کے بعد تو اس کا دل زرش کے لیے نرم پڑنے لگا۔ اس کے دل سے اس معصوم لڑکی کے لیے نفرت بھی ختم ہوئی تھی اور اس کی جگہ ترس نے لے لی۔ کتنی زیادتی ہوئی ہے زرش کے ساتھ۔ وہ بیچاری تو بے قصور تھی، بے گناہ، پھر بھی سب نے اسے غلط کہا، اسے گناہ گار کہتے رہے اور اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ آخر جو کچھ زرش کے ساتھ ہوا ہے اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو زرش ہی تھی جو مضبوط اعصاب کی مالک تھی، جس نے سب کی نفرت کو سہا، ہر طرح کے مشکل حالات کا سامنا کیا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور کمزور لڑکی ہوتی تو کب کا خودکشی کر چکی ہوتی، خود کو موت کے حوالے کر چکی ہوتی، مگر یہ زرش، حاکم کو اس پر پیار آ گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو بہت ڈری ہوئی تھی، اسے دیکھ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اسے کبھی کال نہیں کی، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، میں نہیں جانتی وہ بار بار مجھے کیوں کال کر رہا ہے، میں نے اسے بات کرنے سے منع کر دیا ہے، مگر پھر وہ مجھے کال کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے بے ربط جملے بول رہی تھی جب حاکم اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، اسے پانی پلایا۔ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے آرام سے بتاؤ کیا بات ہے، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ زرش، تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ اس کے اتنے نرم انداز پر زرش بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ کہنے لگی، میں روحان کی بات کر رہی ہوں، اس لڑکے کی جس نے میری وہ غلط جھوٹ فیک ویڈیو بنائی۔ وہ دوبارہ سے مجھے کال کرنا شروع ہو گیا، میں نہیں جانتی،
وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے اور کیوں میرے پیچھے پڑا ہے، جبکہ میرا سچ میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بات کہہ کر رونے لگی تھی۔ حاکم کہنے لگا، میں جانتا ہوں تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ بھی جان چکا ہوں کہ وہ ویڈیو میں نظر آنے والی لڑکی وہ تم نہیں ہو، وہ کوئی اور لڑکی ہے۔ اب تمہیں ڈرنے کی، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کوئی بھی تمہیں اس بات پر تنگ نہیں کرے گا، کوئی تمہیں تانا نہیں دے گا، کیونکہ جب تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے تو کیوں کوئی تمہیں کچھ غلط کہے؟ اور اب میں تمہارے ساتھ ہوں، میں کسی کو بھی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ زرش حیران تھی، حیرت سے آنکھیں پھاڑے حاکم کو دیکھنے لگی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو مجھ پر کیسے یقین ہے؟ جبکہ آپ نے تو مجھے روحان سے بات کرتے دیکھا۔ آپ کو تو مجھ سے نفرت ہونے چاہیے، آپ کو تو اب اپنے شک کو یقین میں بدل لینا چاہیے، جو کچھ دیکھ چکے ہیں آپ۔ زرش کی بات پر وہ ہنس پڑا تھا۔ زرش، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی جھوٹا ہوتا ہے اور کانوں سنا بھی۔ پہلے میں اس بات پر یقین نہیں کرتا تھا، مگر اب اس بات پر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، جس چیز کو سب سچ کہہ رہے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو۔ اور جو تمہارے ساتھ ہوا وہ بہت غلط تھا، ایک انتہائی گندے ذہن کی ایک گندی سازش تھی، جس نے ایک لڑکی کے کیریئر کو، اس کی زندگی کو تباہ و برباد کیا۔ مجھے روحان نے ساری بات بتا دی ہے۔ وہ رو رو کر اپنے کیے پر معافی بھی مانگ رہا تھا، اور اس نے مجھے وہ اصل ویڈیو بھی دکھائی جو کہ ایک اور لڑکی کی تھی، اور اس نے ایڈٹ کر کے تمہارا چہرہ اس میں لگا دیا تھا۔ روحان کو برین ٹیومر ہے، اور اس کی بیماری کی تشخیص اس دن ہوئی جس دن اس نے تمہیں بلیک میل کیا۔ وہ فیک ویڈیو وائرل کی تھی، اس دن سے اس کو یہ تکلیف تھی۔ جب وہ ہسپتال میں گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اب اس کی زندگی کے آخری دن ہے۔ اس نے زندگی میں جن کے ساتھ بھی برا کیا ہے وہ ان سے معافی مانگ چکا ہے، اور ایک تم تھی۔ وہ اتنا شرمندہ تھا کہ تمہارے ساتھ معافی مانگنا چاہتا تھا، تمہارے پاؤں پکڑ کر۔ جب تک تم اسے معاف نہ کر دیتی تب تک وہ تمہارے پاؤں چھوڑنے پر تیار نہ ہوتا، مگر میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ اب تم نے اسے اپنے دل سے معاف کر دیا ہے۔ دوبارہ وہ کبھی تمہارے سامنے نہ آئے، ورنہ تم دوبارہ سے ڈسٹرب ہو جاؤ گی۔ زرش کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے، اور اسے یقین تھا کہ اس کی بے گناہی ثابت ہوگی۔ اب اس کی شوہر کو اس پر یقین ہے، نہ وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا، نہ اسے کسی قسم کا تانا دے گا۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر حاکم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ میں جانتا ہوں میں نے بھی تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اب میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دی، اور آپ کو یہ یقین دلا دیا کہ میں وہ غلط کام کرنے والی نہیں ہوں۔ حاکم کہنے لگا، میں نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ ویڈیو میں نظر آنے والی لڑکی کی گردن پر اور کندھے پر تل ہیں، جبکہ تمہارے جسم پر تو کوئی تل ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر میں چونکا تھا کہ یہ تم نہیں ہو سکتی۔ اس لڑکی کے کندھے پر ایک طرف سے جلنے کا نشان تھا، جبکہ تمہارا جسم بالکل صاف شفاف ہے، نہ کہیں جلنے کا نشان، نہ کہیں داغ دھبے۔ تبھی مجھے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ یہ تم نہیں ہو، اور پھر روحان نے بھی اس بات کا ثبوت دے دیا۔ اب تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا، سب دیکھ لوں گا۔ حاکم کی یقین دہانی پر وہ پورے دل کے ساتھ مسکرائی۔ جب گھر آئے تو اس کا ہاتھ حاکم کے ہاتھ میں تھا۔ آج اس کے چہرے پر ایک عجیب ہی چمک نظر آ رہی تھی، ہمیشہ والا اعتماد نظر آ رہا تھا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے جیسے وہ اپنی شخصیت کو کھو چکی تھی۔ سب اس کے پاس جمع ہو گئے۔ تم دونوں کہاں گئے تھے؟ حاکم نے زرش کو سب کے بیچ میں بٹھایا اور ساری بات ان کے سامنے رکھی۔ خاندان کی سبھی لوگ یہ جان کر پرسکون ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، مگر بیٹا، یہ حقیقت تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ لڑکی زرش نہیں ہے۔ باقی لوگ تو اس حقیقت کو قبول نہیں کریں گے، وہ تو وہی مانیں گے، وہی دیکھیں گے جو انہیں نظر آئے گا۔ حاکم کہنے لگا، اس بات سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا گا کہ کوئی کیا سوچتا ہے۔ ہم اصل حقیقت جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری عزت بے داغ ہے، ہم جانتے ہیں ہمارا دامن پاک صاف ہے، تو اس بات سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کیا سوچتا ہے، کیا دیکھتا ہے۔ اس طرح سے تو کوئی کسی کی بھی ویڈیو بنا سکتا ہے، آپ کی بھی، میری بھی۔ تو کیا ہم لوگ گھر میں منہ چھپا کر بیٹھ جائیں گے؟ نہیں نا، بس ہم اب دنیا کا مقابلہ کریں گے، جو کچھ کہے گا اسے سچ بتا دیں گے کہ یہ کسی کی سازش ہے ہمارے خاندان کو بدنام کرنے کی۔ آپ آغا ہاؤس میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئی تھی۔
سب ایک ساتھ سکون کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ اور پھر جس دن زرش نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا، وہ دن تو اس حویلی میں خوشیوں کا الگ ہی سما تھا۔ زرش اور حاکم کے چہرے سے مسکراہٹ جو سب کی نظروں کی زینت تھی، اور بڑے انہیں خوش دیکھ کر ہمیشہ ایسے ہی رہنے کی دعا دے رہے تھے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔